تاج تر ختم نبوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم. رواہ الامام الہمام البزار فی مسندہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے. خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. میرے معزز دوستو، آج 4 ستمبر 2025 روز جمعرات ہے اور میں یہاں شاہینوں کے شہر ضلع سرگودا میں، سرگودا کے دل میں، بلاک نمبر 1 میں، قدیمی مدرسہ جامعہ سراج العلوم میں آپ کی خدمت کے اندر تحفظ ختم نبوت جیسے مقدس عنوان سے اس پروگرام میں شریک ہوں. میرے دوستو، بلاک 1 والوں کی خصوصیت ہے کہ یہ ٹائم بھی تقریباً 1 بجے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہرحال آپ کی خدمت میں نے قرآن کریم کی آیت اور حدیث پاک رسول اللہ کے فرمان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے. عقیدہ ختم نبوت صرف بنیاد اسلام کی نہیں بلکہ میرے نبی پاک کا اعزاز ہے. عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ کا منصب ہے. عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ کا ترہ امتیاز ہے. جو شخص عقیدہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے، یہ صرف عقیدے پہ وار نہیں کر رہا، میرے پاک پیغمبر پہ منصب پہ وار کرنے والا ہے. رسالت رسول اللہ کے تاج سلطانی کو نشانہ بنا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے، مقام، مرتبے، درجے، حیثیت اور ویلیو سے یہ شخص جیلس ہے، تب تو عقیدہ ختم نبوت اوپر حملہ آور ہے. یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت تب سے نہیں ہے جب سے حضور آئے ہیں، تب سے تو عقیدہ ختم نبوت کی عملی مظاہرہ ہوا ہے. عقیدہ ختم نبوت تو تب سے ہے جب سے یہ کائنات شروع ہوئی ہے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ یہی سوال تو قادیانی نے چھیڑا تھا اور اسی سے اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا استدلال کیا تھا.
میں آپ کی خدمت میں اسی حدیث کو پیش کر کے اصلی اسلامی استدلال پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لمنجدل فی دینتہ، اللہ نے اس وقت مجھے ختم نبوت کے تاج سے تاجور کیا تھا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر ڈھونڈا جا رہا تھا۔ قادیانی کہنے لگے اگر یہ حدیث صحیح ہے تو مسلمانوں حضور کے بعد نبوت جاری رہے گی۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ وہ کہنے لگا یہ حدیث پاک بتاتی ہے، حضور پاک نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، حضور پاک روز اول سے نبی ہیں، کب سے خاتم النبیین بنے ہیں۔ وَإِنَّ آدم علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ، ابھی حضرت آدم وجود میں نہیں آئے تھے تب سے ختم نبوت ملی ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک تو یہی بتاتی ہے۔ تو قادیانی کہتا ہے ختم نبوت کا تاج حضور کو ملا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ایسا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ایسا ہے، کہتے ہیں جب حضور پاک علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج مل گیا، حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل و اسحاق آئے، یعقوب اور اسی طرح یوسف علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام آئے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے۔ ختم نبوت میں اگر فرق نہیں پڑا تو مرزے کے آنے سے فرق کیوں پڑے گا؟ یہ قادیانی کا استدلال تھا، یہ قادیانی کا مستدل تھا، یہ قادیانی کی بات تھی، قادیانی کی بنیاد یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور پاک نے تو خود کو تب سے خاتم النبیین کہہ دیا، ابھی تخلیق کائنات نہیں ہوئی، پھر تخلیق کائنات ہوئی، پھر انبیاء آئے، تو ان انبیاء کے آنے سے اگر فرق نہیں پڑا تو مرزے کے آنے سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ سرگودا کے غیوروں، آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جتنا مجمع بیٹھے ذرا مجھے بتائیے، توجہ ہے تو پھر کان کی کھڑکی کھول لینا۔ میں اس استدلال کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے لگا ہوں۔ یہ استدلال غلط استدلال ہے، جھوٹا استدلال ہے، باطل استدلال ہے، فاسد استدلال ہے۔ اسے دلیل نہیں کہتے، اسے ڈھکوسلا کہتے ہیں، اسے دلیل نہیں کہتے، اسے تحقق کہتے ہیں، اسے دلیل نہیں کہتے، اسے سینہ زوری کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ نے کہا مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کو ہمارا چیلنج ہے، لفظ کا استعمال کب کیا جاتا ہے، لفظ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، لفظ کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے، اس کے لیے ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ جسے کہتے ہیں سیاق اور سباق، جملے کو آگے اور پیچھے دیکھا جاتا ہے، پھر جملے کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے مطلب دو ہوتے ہیں، لفظ ایک ہوتا ہے مطلب کئی ہوتے ہیں، لفظ ایک ہوتا ہے مطلب متعدد ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب مطلب ایک ہے، جب لفظ ایک ہے تو پھر مطلب دو کیسے؟ جب لفظ ایک ہے تو مطلب متعدد کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، اگر میں کسی سے پوچھوں یہ کیا ہے تو وہ کہے گا گھڑی ہے۔ گھڑی کسے کہتے ہیں؟ ٹائم پیس کو کہتے ہیں۔ میں سوال کرنے لگا ہوں، آپ اسے بھی گھڑی کہتے ہیں جو گھڑا ہے جس میں پانی رکھا جاتا ہے، اگر وہ چھوٹا ہو تو لوگ اس کو بھی گھڑی کہتے ہیں۔ گھڑی کا معنی ٹائم پیس ہے یا گھڑی کا معنی چھوٹا گھڑا ہے؟ میں ایک معنی اور بھی رکھتا ہوں، ایک عالم کے پاس آؤ، اس سے کہو ہم نے سنا ہے جو کہہ دے رمضان شروع ہوا اس پہ جنت واجب ہے، وہ کہے گا یہ گھڑی ہوئی بات ہے، یہ موضوع روایت ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ میں نے کہا تو گھڑی کو ٹائم پیس کو کہتا تھا، پھر گھڑی چھوٹے گھڑے کو کہا، اب گھڑی جھوٹی روایت کو کہہ دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آؤ گھڑی کا چوتھا میں آپ کی خدمت میں استعمال پیش کرتا ہوں۔
हूँ। मैं किसी से पूछूं, बता तू हज पे गया था? कहने लगा जी गया था, मदीना तैयबा हाजिर हुआ था। जी हाँ मैं हाजिर हुआ था। सरकार के रोजे पे गया था? जी हाँ मैं गया था। उधर तूने क्या पढ़ा था? वो कहेगा मैंने हुजूर के रोजे पे पढ़ा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। मैंने हुजूर के रोजे पे पढ़ा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने हुजूर के रोजे पे हुजूर की खिदमत में भी सलाम पढ़ा, शेखैन की खिदमत में भी सलाम पढ़ा। मैंने पूछा बता वो वक्त कैसा था? कहने लगा मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी क्या बताऊं, बड़ी अजीम घड़ी थी। जब से मेरी माँ ने मुझे पैदा किया ये सआदतमंद घड़ी मैंने आज तक महसूस नहीं की। जो सरकार के कदमों में, सरकार के सामने, सरकार के रोजे पे मुझे जो घड़ी मुयस्सर आई है, सरगोदा के गयूरों तवज्जो रखना, मैंने लफ्ज एक है जिसे घड़ी कहते हैं। मैं टाइम 20 दिखाऊं माना ये घड़ी है, मैं घड़ा दिखाऊं माना छोटा मटका है। मैं उस वक्त झूठी रिवायत पे बात करूं तब भी माना घड़ी है। मैं हुजूर के रोजे के अफजल वक्त की बात करूं तब भी घड़ी है। माना एक है तो जुमले चार क्यों है? लफ्ज एक है तो मतलब चार क्यों है? कहते इसीलिए आगे पीछे लफ्ज को देखेंगे कैसे इस्तेमाल हुआ तब माना करेंगे। मैंने कहा कादियानी दज्जाल था, कादियानी जाहिल था, कादियानी स्टूपिड था, कादियानी बेवकूफ था, कादियानी परले दर्जे का बिल्कुल अकल से कोरा पैदल अल चिट्टो मिनल डक्कर था। इसको इतना भी पता नहीं है कि यहाँ लफ्ज़ खातमुन नबी पैदाइश से पहले आया है। जब पैदाइश नहीं है खत्म नबुव्वत का माना और है, जब पैदाइश हुई है खत्म नबुव्वत का माना और है। आले इस्लाम का इत्तेफाक है, आले इस्लाम का इजमा है, आले इस्लाम इस पे इकट्ठे हैं कि खत्म नबुव्वत जब लफ्ज बोला जाए हुजूर की आमद से पहले मतलब होता है जितने दर्जे, जितने रुतबे, जितने मर्तबे, जितनी हैसियतें, जितनी वैल्यूज बाकी अंबिया को मिलनी थी अल्लाह ने हुजूर पे खत्म कर दी। किसे एक हिस्सा मिला, किसे 2 हिस्से मिले, किसे 3 हिस्से मिले, लेकिन सबसे ज्यादा हुजूर पे मिले तो रुतबे हुजूर पे खत्म, दर्जे हुजूर पे खत्म, मर्तबे हुजूर पे खत्म, हैसियतें हुजूर पे खत्म। जब हुजूर आ जाए बनफ़े नफीस मबऊस हो जाए फिर खत्म नबुव्वत का माना और है। अब ज़माना भी हुजूर पे खत्म, औकात भी हुजूर पे खत्म, मुद्दत भी हुजूर पे खत्म और टाइम लिमिटेशन भी हुजूर पे क्लोज, जिसे कहते हैं सील ऑफ द एवरी न्यू प्रॉफिट हुड आफ्टर हिम। हुजूर की जात के बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद। पता चला पैदाइश से पहले माना और, आमद के बाद माना और। इसीलिए कादियानी का इस्तेदलाल नहीं चलता कि हुजूर खत्म नबुव्वत वाले फिर अंबिया आए, फर्क नहीं पड़ा। मेरे आने से फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा हाँ हाँ झूठा आएगा, नबुव्वत पे एतराज आएगा, झूठा आएगा, शरीयत के अन्य वालों की गुमराही का मामला लेकर आएगा। क्योंकि हुजूर जब तक नहीं आए खत्म नबुव्वत का माना और है, जब आए हैं खत्म नबुव्वत का माना और है। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, वकील अनाम मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। मेरे दोस्तों यूं नहीं है कि लफ्ज एक हो तो मतलब एक है, लफ्ज एक हो मतलब कई होते हैं। एक जुमला समझाने लगा, तवज्जो, आपकी तवज्जो हुई तो मैं जुमला कह पाऊंगा। आप दाएं बाएं देखेंगे तो मैं कैसे कह पाऊंगा? आपसे सब तशरीफ आए, आप सब आए, इस्तेकबाल करें, आ जाए इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबुव्वत, शाहीन जमीयत हाफिज हमदुल्ला साहब, ललकारे हक हाफिज हमदुल्ला साहब, ललकारे जमीयत हाफिज हमदुल्ला साहब। नारे तकबीर, तूफानी तेरा काफिला,
तूफानी तेरा काफिला। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नारे तकबीर। तशरीफ फरमाओ, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। तशरीफ रखें जी सारा। छोटे छोटे नवाज बड़े बड़े मराना छोटे छोटे नवाशी कर रहे हैं। तवज्जो, शाहीन जमीयत हाफिज हम्दुल्लाह, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। तशरीफ फरमा है, आपसे इंशाअल्लाह ताला तफसीली गुफ्तगू फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा था, लफ्ज एक होता है, मतलब कई होते हैं। मैंने मिसाल घड़ी की दी है, अल्लाह जज़ाए खैर दे हाफिज साहब को वो आए। मेरे जहन में एक मिसाल और है, तवज्जो रखना। अब मैं जुमला कहने लगा हूँ हाफिज हम्दुल्लाह साहब की मौजूदगी में। मैं कहने लगा हूँ कि लोगों, हमारा शेर तैयार होके स्टेज पर आ गया है। इधर लफ्ज शेर इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका माना एक आलिम दीन, जुर्रतमंद आदमी, जमीयत उलमा इस्लाम का नाम वर शख्सियत, वो स्टेज पर है। लेकिन यही लफ्ज है, मैं बदलना चाह रहा हूँ। लफ्ज शेर होगा, इबारत बदलेगी। आप फिर माना देखना। भाई, एक शख्स रास्ते में जा रहा था, शेर ने हमला कर दिया। अब बताओ शेर का माना क्या होगा? या शेर का माना एक जानवर होगा, लेकिन पहले शेर का माना एक आला दर्जे के इंसान था। पता चला लफ्ज एक है, मतलब कई होते हैं। हमने कहा कादियानी का इस्तेदलाल गलत है। हुज़ूर पाक ने फरमाया, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन व इन्न आदम अलैहिस्सलाम लमुंजदलुन फी दीनतिही। मैं उस वक्त भी खत्म नबुव्वत के ताज से ताजदार था, अभी हज़रत आदम नहीं आए थे। अब हुजूर की पैदाइश से पहले खत्म नबुव्वत का लफ्ज है, माना ये है जितने रुतबे अंबिया को मिलने थे हुजूर पे खत्म है। जब हुजूर बिलफेल आ गए, अब खत्म नबुव्वत का माना है जमाने भी हुजूर पे खत्म, और आप भी हुजूर पे खत्म, मुद्दत भी हुजूर पे खत्म। अब माना और है, लफ्ज एक है, इस्तेमाल कहीं करो, आगे पीछे से लफ्ज का माना देखकर मुतय्यन किया जाता है, तो यहाँ भी अल्फाज इबारत को देखकर अल्फाज का माना मुतय्यन करें। मैं समझाने, वरना कादियानी का ये कोई तरह इस्तेदलाल नहीं है। जैसे चटियल मैदान में फुटबॉल को किक लगाई जाती है, ऐसे झूठे इस्तेदलालात को, झूठे हस्तात को उड़ाना अहले हक के बाएं हाथ के बाई उंगली का खेल है। ऐसा मसला नहीं है। अहले हक को अल्लाह ने दलील की दुनिया का वो बादशाह बनाया है, जो इनके सामने किसी कादियानी माँ की कोख ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो मुकाबला करके दिखा। अकाबिरीन उलमा देवबंद, अकाबिरीन उलमा देवबंद, नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, फरमा गए ये हादी, फरमा गए ये हादी, तूफानी तेरा काफिला, तूफानी तेरा काफिला। मैं समझाने ये लगा था कि अकीदे खत्म नबुव्वत इस्लाम की बुनियाद है। ये रोज अव्वल से हुजूर का मनसब, रोज अव्वल से हुजूर का रुतबा, रोज अव्वल से हुजूर का दर्जा, रोज अव्वल से हुजूर का इकराम और एजाज है। ये मेरे पाक नबी का मनसब है। जो इसे की तरफ उंगली करेगा वो ताज सुल्तानी मोहम्मद की तरफ उंगली करेगा। याद रखना, वो उंगली काट दी जाएगी जो हुजूर के ताज की तरफ बढ़ेगी।
اس پر آپسی کوئی چھوٹے موٹے کوئی فروعات کے اختلاف ہو تو ایک طرف، کیونکہ ہم محمدی ختم نبوت پر ایک ہیں میرے دوستو، یاد رکھنا، ایک ہے آپس کی بات، ایک ہے کافر کی بات، ایک ہے آپس کا مسئلہ، ایک ہے غیر کا مسئلہ۔ اگر اس کو دیکھنا ہو تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرز عمل سے دیکھے۔ امام ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کا اختلاف چل رہا تھا تو کافر روم کے بادشاہ نے حضرت علی کو خط لکھا، حضرت علی کو کہا میری بیعت کر، اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ بات کسی نے حضرت معاویہ سے بتلا دی، کیونکہ رومی کافر جانتا تھا علی اور معاویہ کی آپس میں جنگ ہے، میں فائدہ اٹھاؤں، ان کو تقسیم کروں۔ حضرت معاویہ نے نہیں دیکھا میرے آپس میں اختلاف ہے، یوں نہیں دیکھا ہمارا کوئی معاملہ چل رہا ہے، بلکہ تمام اختلاف پس پشت رکھ کے فوراً کرتاس منگوایا، قلم کو حرکت دی اور قول زرعی لکھا، یا لعین الروم لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک لأصطلحن انا وابن عمی ولأضیقن علیک الارض بما رحبت۔ فرمایا روم کے لعین، ہوش سے علی کو مخاطب کرنا، اور روم کے کافر، ہوش سے علی کو مخاطب کرنا۔ تجھے اگر پتہ چلا میرا اور علی کا کوئی جھگڑا چل رہا، یاد رکھنا تو نے اگر اپنی فوجیں واپس نہ لوٹ آئی وَتَرْجِعْ إِلَىٰ بِلَادِكَ، اپنے شہر میں تو دم دگا کر نہ بھاگا، سن لَأَصْطَلِحَنَّ أَنَا وَابْنُ عَمِّي، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میں اس کے چچا کا بیٹا ہوں، ہم صلح کریں گے، وَلَأُضَيِّقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین باوجود وسعت کے معاویہ تیرے لیے تنگ کر دیں گے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے منکریوں نہ سمجھے کہ مسلمانوں کا کوئی معاملہ ہوگا، اہل اسلام کا کوئی معاملہ ہوگا، اہل قبلہ کا کوئی مسئلہ ہوگا تو تجھے للکارا نہیں جائے گا، تجھے جواب نہیں دیا جائے گا۔ نہیں میرے دوستو، ہمیشہ مسلمانوں نے یہ طے کیا ہے کہ کفر کے پاس اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنی حضور پہ قربان ہونے کے لیے ہمارے پاس سینے ہیں۔ تاج و تخت ختم نبوت، آقا تیرے جانثار، آقا تیرے جانثار، محمد ہمارے، محمد ہمارے، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، اسی لیے میں بات کرنے لگا ہوں، عقیدہ ختم نبوت اسلام کی وہ بنیاد ہے جس کو امت مسلمہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ ہم میں سے ہر نوجوان، وہ دیہاتی ہو تب، وہ شہری ہو تب، وہ پڑھا لکھا ہو تب، وہ ناخواندہ ہو تب، وہ ہم نوجوان مردوں میں ہو یا نوجوان عورتوں میں ہو، بوڑھے مردوں میں ہو یا بوڑھی عورتوں میں ہو، رسول اللہ کا کلمہ گو ہو، وہ حضور کا تابعدار ہے، حبدار ہے، دلدار ہے، وفادار ہے، حضور کا غدار نہیں ہے۔ مسلمان گناہگار جتنا ہو یا گزرا جتنا ہو، اس کے دل میں محمدی محبت کی شمع جل رہی ہوتی ہے، وہ نہیں دیکھتا میری قوم کیا ہے، میرا قبیلہ کیا ہے، میری ثقافت کیا ہے، میرا تہذیب و تمدن کا معاملہ کیا ہے، میری زبان کیا ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے حضور میرے نبی ہیں۔ میں نے سفارش کسی عام اکا دکا کے معاملے میں نہیں لینی، میں نے حضور پہ سفارش لینی ہے، میں نے جام کوثر، حوض کوثر پہ ساقی کوثر کے ہاتھ سے لینا ہے۔ مسلمان جتنا بھی ہو حضور کا ہمیشہ وفادار ہے۔ اختر شیرانی ایک شاعر تھا، مشاعرہ پڑھ رہا تھا، مشاعرے کے دوران مجمع بیٹھا ہے، لیکن اختر نے شراب کے جام پہ جام پیے، دماغ اوپر نیچے ہوا تو اپنی شاعری میں آل فول کی باتیں اس کی زبان پہ آئیں۔ سنو سنو نوجوانوں میں تمہیں مخاطب ہوں، شعر پڑھتے ہوئے اس نے جب شعر پڑھے اور شعر کے اوپر اپنی تعلیمی پیش کی تو ایک شخص نے کہا واہ اختر تو نے کمال کر دیا، بتا
اگر علامہ اقبال ہوتے تو ان کا مقابلہ کرتا، وہ تو شراب کے نشے میں دھت تھا، کہنے لگا اقبال واہ، اقبال تو میرا سرانہ اٹھا کے چلتا، اقبال تو اس قابل نہیں ہے کہ میرا مقابل آئے۔ ایک نے کہا مرزا اسد اللہ خان غالب ہوتا تو اس کے مقابلے میں شعر کہتا، وہ کہنے لگا اسد اللہ غالب تو میری جوتیاں اٹھا کے چلے، وہ تو میرا مقابلہ کرے گا، یوں آل فول کہہ رہا تھا۔ وہاں موجود ایک قادیانی بیٹھا تھا اسی مجمع میں، اس نے سوچا آج وقت ہے اس کے ایمان پہ ضرب لگاؤ، اس کے ایمان پہ چوٹ لگاؤ۔ اس نے اٹھ کے کہا اختر بتا، آج اگر تیرا نبی ہوتا جس کا تو نے کلمہ پڑھا، کیا وہ تیرے مقابلے میں شعر کہہ سکتا؟ اختر شراب کے نشے میں ضرور تھا پر حضور کا غدار نہیں تھا، وہ نشے میں مست تھا، لیکن قادیانی کے سوال نے اس کا نشہ پکڑ کے رکھ دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، بڑی بڑی آنکھیں کر کے پہلے تو اس کو یوں دیکھا، اپنے دماغ کو برابر کیا، پھر شراب کا جام ہاتھ میں پکڑا اور اس شخص کو دے مارا اور اسٹیج سے چھلانگ لگائی۔ قادیانی آگے آگے، اختر شیرانی پیچھے پیچھے، ایک جگہ جا کے اس کو پکڑا، لاتوں اور مکوں اور گھوسوں سے اس کی مرمت کرتے ہوئے کہنے لگا اے بھائی مان، میرے منہ پہ اگرچہ داڑھی نہیں ہے، میں گناہگار ضرور ہوں، خطاکار ضرور ہوں، میں نیکوکار نہیں، تہجد گزار نہیں، شب بیدار نہیں، لیکن ایک ہی مجھے آسرا ہے کہ میرے گناہ بخشنے کی سفارش میرا نبی کرے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، فرمایا جن کے کبیرہ گناہ بچ جائیں گے محمدی شفاعت سے وہ امتی جنت میں جائیں گے۔ کہا ظالم یہ ایک رشتہ تھا تو وہ بھی توڑنا چاہتا ہے؟ میری بات کو سب نوجوانوں، جتنے بھی دنیا میں مدہوش ہو جاؤ، جتنے بھی دنیا میں مشغول ہو جاؤ، جتنے بھی دنیا میں محو مصروف ہو جاؤ، محمدی محبت کی تار تمہارے دل میں چمکتی رہے، یہ تعلق چمکتا رہے، اس تعلق کو زندہ رکھنا ہے۔ آج کی بات ختم نبوت کانفرنس تمہارے لیے یہ پیغام ہے، یہی میسج ہے کہ ہم باقی معاملے گھر میں طے کریں گے، حضور کی ختم نبوت کے لیے کل بھی ایک پیغام ہے۔ کرو گے انشاءاللہ یا نہیں کرو گے؟ جتنے بیٹھے حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلو گے، یہی پیغام اپنے گھروں میں بتاؤ گے، اپنے علاقے کو بتاؤ گے، اپنی قوم کو بتاؤ گے۔ اور میرے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہاری ختم نبوت پہ پہرا کون دے رہا ہے؟ تمہارے عقیدہ ختم نبوت پہ کون ہے جو پہرا دے رہا ہے؟ میں بڑے باباؤں کے دوہل سے کہنے لگا ہوں، پچھلے سال قاضی فائز حسن دولتی بول رہا تھا، سپریم کورٹ میں اس نے 6 فروری 2024 کو الیکشن سے 2 دن پہلے الیکشن کی گہما گہمی کا فائدہ اٹھا کے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا الیکشن کا رش چل رہا ہے، میں ٹریفک میں اپنے چھکڑے کو گزار لوں گا، لیکن مسلمان چاہے الیکشن میں مصروف ہو وہ ایسی ہر چوری پر انشاءاللہ نظر رکھتے ہیں۔ پھر حضرت قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حفظہ الرحمان نے اسلام آباد میں کلپ ریکارڈ کر کے چیف جسٹس کو للکارا تھا کہ جس آئین پہ تو نے حلف کیا ہے اس آئین سے غداری کی مترادف ہے، یہ قادیانیوں کا ریلیف اور اتنا جلدی یوں نہیں دیا جائے گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میرے قائد للکار رہے تھے تو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے چند لفافے، میں صحافی نہیں کہوں گا، صحافت بڑی عزت کا لفظ ہے، ان لفافوں نے قائد ملت اسلامیہ کے لیے گناہی زبان استعمال کی تھی۔ شاہزیب خانزادہ جیو چینل پہ بولا تھا، منصور علی خان اپنے چینل پہ بولا تھا کہ فضل الرحمان الیکشن میں شکست کا بدلہ لے رہا ہے۔ ہم آئین کو جانتے ہیں، ہمارے پروگرام میں وکلا آئے ہوئے ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان کے حافظ ہیں، وہ بتاتے ہیں یوں نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ
آئینی آرٹیکل کے مطابق ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا جو ہم نے دلالی کا کام کیا ہے, اپنے لیے فیصلہ کر لو کہ تم اللہ کے رسول کی تابعداری میں چلنا چاہتے ہو یا مرزا قادیانی کی ذلیل تابعداری میں چلنا چاہتے ہو. لیکن پھر وقت نے ثابت کیا ان سب کی زبانیں گم ہوئی. 21 اگست 2024 بروز جمعرات کو میرا قائد پھر رہا اور چیلنج سے بولا. وہاں پر گرجا عدالت وہی تھی, کٹہرا وہی تھا, بینچ وہی تھا, سپریم کورٹ وہی تھا, چیف جسٹس وہی تھا. جب سب نے مل کے وہاں یہ کہہ دیا تھا کہ تو نے غلطی کی ہے, پھر آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا تھا کہ اس شخص نے اپنے فیصلے کو تبدیل کیا تھا. میری بات کا مطلب مسلمانوں, جب ووٹ کی پرچی کا وقت آئے تو دیکھنا ختم نبوت کا پہلا دار کون ہے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, عظمت صحابہ, قید جمعیت مولانا فضل الرحمان, قید جمعیت مولانا فضل الرحمان. نعرہ تکبیر. کیوں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ وجہ آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ابھی جائیے, چیک کیجیے چیف جسٹس سے 3 دن پہلے کن کن کو نوٹسز جاری کیے تھے. آپ کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ مل جائے گا. تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو نوٹس جاری ہوئے تھے. تمام مذہبی جماعتوں کی قیادت کو بلایا گیا تھا. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, سب کی قیادت کو. تو مذہبی جماعتیں تو آئیں, مسالک کی قیادت تو آئی, سیاسی جماعتوں میں اکیلا فضل الرحمان گیا. یاد رکھو, میں کوئی اپنی جماعت کی بات نہیں کر رہا. نون لیگ کے غیورو, تم نون لیگی بعد میں ہو, حضور پاک کے وفادار پہلے ہو. پیپلز پارٹی والوں, تم اپنی جماعت کے کارکن بعد میں ہو, آقا کے امتی پہلے ہو. پی ٹی آئی والوں, تم اپنی جماعت کے رکن بعد میں ہو. مسلمانوں تو حضور کے تابعدار پہلے ہو. یہ بھی دیکھنا کون گیا تھا وہاں, کس جماعت کی قیادت کی تھی, کن جماعتوں کے نمائندے گئے تھے. اکیلا فضل الرحمان ٹھہرا تھا اور مسالک کے علماء ٹھہرے تھے. کیوں؟ مولانا کو پتا تھا کل مولانا کے بابا جی نے اسمبلی میں 1974 کے اندر قادیانیوں کی منجی ٹھوکی تھی, تو آج اس کا فرزند قادیانیوں کی سہولت کاروں کی منجی ٹھوک رہا تھا. اس لیے دیکھ رہا ہوں, آپ کو پتا ہونا چاہیے جب بیلٹ میں اندر آپ یوں وہاں جا کے الیکشن کے لیے جائیں تو اگر اپنے دل سے پوچھیں میری جماعتیں بعد میں, سیاسی وابستگیاں بعد میں, ختم نبوت اور حضور کی امتی ہونا میرا پہلے ہے. جس نے عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا کیا, جس نے عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری, چوکی داری, ذمہ داری نبھائی ہے, تو وہ کون ہے اور میرے ووٹ کی طاقت کس کے لیے ہونی چاہیے. یہ نہ کہنا پتہ نہیں یہ نمائندہ جیتے گا یا نہیں, ان ووٹ کنے پیڑے نے مینوں نہیں پتا. نہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا وزن ایک چھٹانک ہے یا ایک من ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس پلڑے میں تو وزن ڈال رہا ہے, کس پلڑے میں وزن ڈال رہا ہے. یقین مانے ابھی مسجد جب اسلام آباد میں گری, یہ ایک مسجد نہیں تھی, پوری لائن لگنی تھی. اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ کون نکلا ہے مسجد. یہی داڑھی والے, یہی ٹوپی اور پگڑی والے. ادھر بھی دیکھ لینا مساجد کا محافظ کون ہے, ادھر بھی دیکھ لینا عقیدے کا محافظ کون ہے. پھر اپنے معاملے میں ایمان کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا تو تمہارے لیے فیصلہ مشکل نہیں رہے گا.